بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے دل مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اللہ کی طرف اس حال میں لوٹ کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ ہم اللہ سے راضی ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ جس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا فقط اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے اللہ پاک کو راضی کیا اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ نہ ہی جنت کی تمنا تھی، نہ ہی ثواب کی تمنا تھی، نہ ہی عزت کی تمنا تھی، نہ یہ تھا کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے۔ بہت سے لوگوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے، کوئی پرواہ نہیں کی، صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کے ولی کی جو نشانی کہ اللہ کے ولی کیا ہے، کہ اللہ کے ولی کا حال کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے چراغ۔ آپ چراغ جلائیں، وہ چراغ خود تو جلتا ہے مگر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ پاک کا جو نظام ہے اور اللہ پاک کا جو قرآن ہے، حدیثیں ہیں، یہ دن رات ایک کرتی لوگوں کو تعلیمات دینے میں، شریعت، طریقت، سب کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، چاہے ساری دنیا کیوں نہ ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہے تو سمجھ لو آپ امر ہو، امر ہو، کیونکہ اور ساری دنیا آپ سے راضی ہے اور اللہ آپ سے ناراض ہے تو آپ خاک میں مل گئے۔ لہٰذا جس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا فقط اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، پھر اس کا چرچا اللہ تعالیٰ عام کر دیتا ہے۔ ہم آج سے نہیں، ہزاروں سالوں سے جو 11ویں شریف بناتے ہیں، یہ کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے، یہ اللہ نے جاری کیا ان کا ذکر، اور اس میں اتنی برکت ہے، اتنی خیر ہے اس میں کہ بے پناہ۔ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے اور ہم دجالی دور میں داخل ہو گئے ہیں، فتنے کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم کو یاد نہیں۔ جب ہم پر کوئی مصیبت، پریشانی پڑتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ سے، اور جب ہم اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں تبھی وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن اللہ سے دوری نہیں ہوئی، اس لیے آج تک اللہ پاک نے ان کا ذکر عام کیا۔ تو اس کے لیے
آج ہم ایک خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تو نفل پڑھنے ہیں اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ دیر میں انشاءاللہ عزیز۔ تو ناظرین محترم، انسان کے اوپر جتنی بھی پریشانی آ جائے اور جتنا بھی پریشانی، ایک تو مالی پریشانی کہ مالی حالات خراب ہو گئے ہیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بیوی نافرمان ہو گئی ہے، تابع نہیں رہی، میاں بیوی میں جھگڑے فساد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت سی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ پھر وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس مصیبت سے کیسے نکلا جائے۔ تو اس حوالے سے آج ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ دیں، ہمیشہ کے لیے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سال میں ایک بار 11ویں شریف بناتے ہیں، یہ تو ایک چلو سلسلہ ہے، کیونکہ ہر روز کوئی نہیں بناتا، ہر مہینے کوئی نہیں بناتا، سال میں ایک بار بناتے ہیں۔ تو سال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 11ویں شریف کو ہی آپ کوئی نفل پڑھیں، سال میں کسی بھی دن آج ہی سے شروع کر دیں یہ عمل۔ یہ 11ویں شریف کا پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیں، یہ اس میں بہت ہی خیر ہے، برکت ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو ملے گا۔ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کسی کو راضی نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی آپ کی بہتر اور آخرت بھی آپ کی بہتر۔ یہی وجہ ہے، آپ سن لیں کہ آپ نے نفل پڑھنے کس طرح ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، یعنی کہ 6 رکعتیں آپ نے پڑھنی، 2 کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص۔ آپ نے 2 کی نیت کرنی ہے، 6 نفل پڑھنے ہیں۔ پھر اس کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ پھر اس کا ثواب حضرت غوث اعظم سے لے کر جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچائیں، پھر اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ عزیز آپ کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔